نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیکنڈ پارے کی بالکل لاسٹ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے برحق ہونے کی بات ہوئی تھی۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ظاہر ہے وہ پاس کی جو سٹوری یہ جالوت اور طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ پوری سٹوری جو آئی تھی وہ ظاہر ہے ان کو کیسے اس کی پوری انفارمیشن تھی جو انہوں نے اتنی ڈیٹیل بالکل دی۔ یہ اب تمام انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے۔ تلک الرسل، یہ رسول کی پلورل ہے، جمع ہے۔ فضلنا، فضل فضیلت سے ہے، نا مینس یہ پلورل کا صیغہ ہے، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، اور ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں کمپیریٹیولی ان کے آپس میں۔ ہم لوگوں کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے بارے میں آپس میں کمپیریزن کریں کسی بھی طریقے کا۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ یعنی بہت ساری اس میں روایات ملتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی سے بھی کسی کا درجہ دوسرے کا اونچا نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بہت آگے واقع آئے گا، لیکن اینی ویز آپس میں ان کو کمپیریزن کرنا ویسے نہیں ہے۔ لیکن یہ فضیلت صرف ان کی بعض کوالٹیز جو بعض معجزات اللہ نے انہیں دیے تھے اس حوالے سے ہے، صرف پرٹیکولرلی کسی کو کوئی ایکسٹرا کوالٹی دی، کسی کو ایک ایکسٹرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور سے کلام کرنے کی ظاہر دی۔ یہ آگے آ رہا ہے وآتینا، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو بینات، بالکل واضح نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس، یہ روح قدس کے ذریعے ان کی جو ان کے پاس بہت ساری ظاہر ایسی ان کے پاس میریکلز تھے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھے۔ وہ ہی کوڈ جو مرے ہوئے کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر سکتے تھے، اللہ کے اذن سے باذن اللہ، یا جو لائف پرماننٹ پلیگ طاعون کا مریض تھا، کوڑ کا کوئی مرض ہوتا ہے غالباً لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس کو یہ بالکل ہیل کر دیتے تھے ہاتھ لگا کر، اور اس طرح کے میریکلز عیسیٰ علیہ السلام کو تھے، اور ان کے پاس ظاہر کلام کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو یہ ان کی اپنے اپنے ٹائم پیریڈس کے حساب سے تھا، اور اس میں لاجکلی بھی اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ امتوں کا ڈفرینٹ ایک مزاج اور وہ تھا، تو اللہ نے ان کے نبیوں کو یا ان کے وقت کے رسولوں کو اس حساب سے ہی میریکلز دیے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم تھا، پیچھے آپ نے دیکھا ہے ہاروت ماروت کی بھی اسٹوری چلی ہے، ان میں میجک اور اس کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو کمالات تھے، جو میریکلز تھے، اس کا میجک سے بہت زیادہ ریلیشن نظر آ رہا ہوگا، اور عصا کو انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، یا ید بیضاء کا ان کا میریکل تھا، یا ایٹسیٹرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ لوگ بہت زیادہ اسپریچول جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں نا، اور جو ان سین میریکلز کے کائنڈ آف چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ بلیو کرتے تھے۔ ان کے اس وقت میریکل ورکرز بہت زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں، اس کلچر کے اندر، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیول کے میریکلز ملے۔ بہرحال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ قتل نہیں کرتے ایک دوسرے کو آپس میں، اس کے بعد بھی کہ ان کے بعد واضح نشانیاں آ گئی تھیں، لیکن وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، لیکن یہ آپس میں اختلافات کرتے رہے، اور بعض اس میں سے وہ تھے جو ایمان لائے اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ قتل نہ کرتے ایک دوسرے کو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی اپنا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے یقیناً بڑا ہائر ریزن ہوتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اگلی اس سے نیکسٹ آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل،
یہ ایک پیج پیچھے اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 244 اور 245 کے اندر دو چیزوں کا ذکر آیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ آیت نمبر 244 میں، اور 245 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کوئی بھی جو انسان کا ٹیسٹ اللہ نے لینے کا جو طریقہ ہے، یا نیچرل سی بات ہے بالکل، کوئی بھی اگر آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے انسان کا، کوئی بھی قربانی کا وہ معیار جج کیا جا سکتا ہے یا ناپا جا سکتا ہے، وہ دو صورتوں میں، یا تو جان کے ذریعے یا مال کے ذریعے۔ تو ایک آیا تھا قاتلوا فی سبیل اللہ، یہ جان کا یعنی اللہ کے لڑنے کا ذکر آیا یہاں پہ، جان کی قربانی کا، اور پھر یقرض اللہ قرضا حسنا کے ذریعے مال کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس سے پیچھے داؤد اور طالوت یہ طالوت اور ان کے واقعے کے اندر جان کی قربانی کا قاتلوا فی سبیل اللہ کو ایکسپلین کر دیا اللہ نے۔ پھر جو سیکنڈ تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو مال کی قربانی ہے، یہ اگلی رکوع میں یہاں جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ مال کی قربانی کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے، قبل کا مطلب آپ کو بہترین اب سمجھ آ گیا، من قبل اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع ولا فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی اس دن نہ بے کا مطلب کوئی بزنس، کوئی ٹرانزیکشن پھر کام آئے گی، نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی کسی کی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہوں گے وہ بہت ہی ظالم لوگ ہوں گے۔ شفاعت، ساحر شفاعت نے بھی سب سے بڑی شفاعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے آخرت میں اس کا ذکر آئے گا بھی۔ یہ پیچھے بھی تمام آیا نا، انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلتیں بعض صورتوں میں اللہ نے دی تھی، کچھ نہ کچھ کوالٹیز کی صورت میں، لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے بڑھ کر کوئی فضیلت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آخرت میں بھی آئے گا جب حساب کتاب کا عمل شروع نہیں ہونے لگے گا، بہت ساری حدیث بخاری مسلم ساری صحاح میں بہت ڈیٹیل میں روایات ہیں، تمام کے تمام لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو کسی طرح سے، آخرت میں سب کھڑے ہوں گے تو سب جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرائیں۔ وہ بولیں گے آج کے دن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفسی نفسی وہ کریں گے کہ بھائی آج صرف میں اپنے ذمہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ پھر لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، سو اینڈ سو فورتھ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ہر نبی بھی اس دن کہے گا کہ نفسی نفسی، آج کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر فائنلی عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے تم ایسا کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بولیں گے ہاں آج میں سٹارٹ کرا سکتا ہوں، اور وہ پھر سجدے میں گریں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور پھر حساب کتاب سٹارٹ ہوگا، اور پھر ان کی شفاعت سے بڑھ کر کوئی شفاعت ظاہر ہے اس دن کام نہیں آئے گی۔ تو ان کی شفاعت ظاہر ہے اس سے ایکسکلوڈڈ ہے، یہ وہ دن میں بھی ان کی شفاعت ظاہر ہے کام آ سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سب کو ہمیں نصیب فرمائے ان کی شفاعت۔ آگے آیت الکرسی آپ نے دیکھا ہے، بہت فیمس آیت ظاہر ہے، ایک قرآن کی سب سے جامع آیت ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے قرآن میں سب سے افضل بڑی آیت، سب سے یعنی قرآن کی ام الآیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے کہا تم نے سچ کہا ابل منظر، بالکل یو آر ایبسولوٹلی رائٹ۔ اور پھر اس کے بارے میں بہت سارے آتا ہے، پروٹیکشن کے لیے ذریعہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لے وہ اس کے اور جنت کے درمیان پھر صرف موت کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ظاہر ہے، اس کی فضیلتیں تو سب کو معلوم ہی ہیں، ہم رفلی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے اور نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، الحی ہے اور القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے ہی قدرت میں ہے تمام کے تمام آسمان اور جو کچھ دنیا میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے گا مگر یہ کہ اسی کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جانتا ہے بینا کا، دیکھیں بینا کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، درمیان میں جو کچھ ہے۔ یدن کہتے ہیں ہاتھ کو،
لیکن یہاں ٹرانسلیشن میں یہ آپ کے ہاتھ کے سامنے نہیں کہتا، میں آپ کے ہاتھ کے آگے تو پڑھی ہے چیز، تو اس کا مطلب یہی ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہے، ایدناہم ایدیہم وما خلفہم، آپ کے سامنے اور پیچھے جو کچھ بھی ہے سب کو سب بینا کا مطلب اس کے درمیان سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی چیز اس کو احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی جو ظاہر ہے اللہ کی جو پریزنس ہے وہ ان ایکسپلینیبل ہے، ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے، کوئی چیز اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، اور نہ اس کے علم کا الا بما شاء، مگر وہ جو بس وہی چاہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی بہت ہی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے بھی۔ ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم، اس کی کرسی کے بارے میں ایک غالباً ابن کثیر میں یا کہیں کسی روایت میں نے پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے کہاں پڑھا، لیکن وہ کرسی کے بارے میں ایک جگہ پہ آیا کہ ایک بہت ہی ہیوج کوئی میدان ہو، جیسے عرفات کا میدان ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی پارٹیکل کسی نے، وہاں لفظ انگشتری تھا، مجھے معلوم نہیں انگشتری کس چیز کو بولتے ہیں، غالباً ایک انگوٹھی کو بولتے ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم، ایک چھوٹی سی کوئی چیز اس بہت بڑے میدان میں کسی نے رکھ دی اگر، تو کرسی کی مثال تمام آسمانوں جو پورا یونیورس ہے اس کے کمپیریٹیولی کرسی کی مثال ایسے ہے کہ وہ ایک میدان ہے کرسی، اور یہ پورا کا پورا یونیورس باقی جو ہے وہ یہ ایک اتنی سی چیز ہے۔ اور پھر عرش کے بارے میں آتا ہے کہ پورا عرش کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو کرسی ہے وہ پورا اتنا بڑا جو میدان کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی پارٹیکل ہے، اور وہ میدان جو ہے وہ پورا وہ اللہ کا عرش ہے، تو اس کی یہ مثال خالی دی ہے۔ اور اللہ کا ان اٹ سیلف، اس کے ایک ایک ورڈ کے اوپر علماء نے پوری پوری بکس لکھی ہیں آیت الکرسی کے اوپر، تو اس میں تو یعنی جتنا بھی ہم ڈیٹیل تفسیر میں جائیں گے وہ کم ہی ہوگا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند ہے، علی کہتے ہیں نارملی بلندی کو، اونچائی کو، اور عظیم ظاہر ہے سب سے عظیم بڑا ہونا۔ یہ کیا سب سے بڑی سورت بھی ہے قرآن کی یا نہیں؟ آیت الکرسی نہیں، آیت یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ میرا خیال ہے غالباً ہے، لیکن میرا خیال ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بارے میں شور نہیں ہوں، میرا خیال ہے میں نے بھی کہیں پڑھا ایسے، میں بھی شور نہیں ہوں، میں تو سوال کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بالکل ویلڈ ہے، میں دوبارہ ریکنفرم چیک کر لوں گا کسی سے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے، اس میں نے کہیں پڑھا ہے شاید کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، لیکن میں غلط نہ ہوں، اس لیے میں اس پہ مناسب ہے کہ یہ بس اتنا ہی کہوں۔ بہرحال یہ آیت کی فضیلت ہے، ایک ہی آیت ظاہر ہے، لیکن اس کی بہت فضیلتیں ہیں، اور آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ اگر کوئی خاص اس کے حوالے سے اور بھی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا، یہ اللہ ہو ہے یا اللہ ہوا ہے؟ اللہ ہوا ہے، وہ ہم جب پڑھتے ہوئے اس کو وقف کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں تو آخری ورڈ کو ہم سائلنٹ جیسے کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اللہ لا الہ هو الحی القیوم پڑھ لیں گے، ول یا ہول، اگر ہو پہ روکیں تو الحی ہے، جی ہو پہ رکیں اور پھر الحی القیوم پڑھ لیں، اللہ لا الہ الحی القیوم، لیکن ہاں دونوں، میں تو الف کو پہلی طرف اس طرح کانشیسلی دیکھ رہا ہوں، ورنہ الف شاید اگنور تھا، ایسے سوچیں گے بس وہ اصل میں اصل لفظ تو حی ہے، یہ الف لام صرف یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ دس از اے پراپر ناؤن، الحی یعنی جو الحی ہے، حی تو ہم ہیں، آپ بھی حی ہیں، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، میں حی ہوں، لیکن دی جو حی کی جو الٹیمیٹ حیات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، تو یہ الف لام یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے، یہ دی الٹیمیٹ پراپر ناؤن کی بھی الٹیمیٹ مثال ہے یہ الف لام کا ہونا۔ الف لام کے بغیر بھی حی ہو سکتا ہے کوئی، مگر اللہ جو ہوگا وہ الف لام کے ساتھ الحی ہے، القیوم ہے۔ یہ دیکھیں جو بھی صفات اللہ کے ساتھ آ رہی ہیں، لفظ اللہ ان اٹ سیلف آپ دیکھیں، اس میں اللہ لا الہ الا ہوا، لفظ اللہ کو اگر آپ بریک کرتے ہیں نا تو یہ بنتا ہے الف لام، اور پھر آگے آ رہے ہیں نا الہ، الف لام ہاں، تو یہ الہ کو الف لام کے ساتھ لگاتے ہیں تو اللہ بن جاتا ہے الالہ، اس کو آپ ایسے پڑھیں گے الالہ، لفظ اللہ ان اٹ سیلف کا مطلب ہے الالہ، اس سے بڑا الہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہم نام اللہ نے اپنا یہ بتایا ہمیں اللہ، تو ہم اللہ کہتے ہیں، اور عام کنورسیشن میں ہم حی بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے، تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن جہاں قرآن کا کیونکہ بالکل پرفیکشن کا مزاج ہے تو وہ الحی آ رہا ہے الف لام کے ساتھ۔
اور کچھ نا آپ پوچھ سکتے ہیں اگر ہے. آیت الکرسی پہ ظاہر ہے بہت ڈیٹیل ہے، میں اتنے سے ہم سیشن میں تو اس کو کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کے میننگز کو ایک ایک ورڈ کے اوپر، یہ الحی کے اوپر پورے پیجز بکس بھری ہوئی ہیں، اور پھر القیوم کے اوپر بھری ہوئی ہیں. اس کی کس طرح سے وہ قائم ہے، اس کی سلطنت کس طرح سے قائم ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، جو عقائد شرح عقائد ایک بک ہے، خاص طور سے عقائد کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، یعنی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق اللہ نے یہ ہدایت، رشد کہتے ہیں ہدایت کو، اس غی نافرمانی کو اس کے مقابلے میں بیان کر دیا. ایک دین میں زور زبردستی نہیں ہے کا مطلب یہ، اس پہ اکثر کنفیوژن ہوتا ہے، کیونکہ لوگ، ایک تو لوگوں کا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ زور زبردستی پہ پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، جبکہ یہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے. حالانکہ جہاں جہاں بھی مسلمان گئے ہیں تو دین ان اٹ سیلف، جو دین اسلام ہے وہ کبھی بھی زور زبردستی سے نہیں پھیلا ہوا. جغرافیکل باؤنڈریز ایکسپینڈ ہوئی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں پہ بھی نان مسلم سے ان کے اپنے قانون تھے، ان کی اپنی ریگولیشنز تھی، ان کو فریڈم آف ریلیجن وہاں پہ حاصل تھا. وہ صرف فدیہ دے کے انڈر مسلمانوں نے ان کو پروٹیکشن دیا باقاعدہ. ایک عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے پڑھا، وہ کہیں نان مسلم کسی علاقے میں تھے، وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو. اس نے کہا میں بوڑھی عورت ہوں، اب میں نے اسلام قبول کر کے کیا کرنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے آیت یہ والی پڑھی، لا اکراہ فی الدین، کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے پر رائٹ ہے، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا تو سب ٹو یو. تو اسلام ان اٹ سیلف کسی کے اوپر قبول کرنا، یہ اس کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، یہ بالکل فیکٹ بات ہے. کسی کو ہم زبردستی تلوار کے زور پہ یا گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتے تم کلمہ قبول کرو. اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے. اور آگے آ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. بہرحال جو کوئی بھی کفر کرتا ہے نافرمانی یا جہالت کے اندر جا کے، تو اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اور پکڑ لیتا ہے عروۃ الوثقیٰ، سب سے جو بہترین اونچی کامیابی ہے، لا انفصام لہا، اس کے لیے کوئی پھر اس دن روک ٹوک نہیں ہوگی. واللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا. وہ ان کو ظلمات کہتے ہیں، اندھیروں کو، اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، نکال کے لے کے جائے گا اور نور کی طرف. ظلمات الی النور. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، اور طاغوت کہتے ہیں اس کی کفر کئی ایک فارم میں ورڈ یوز ہوتا ہے نافرمانی کے، اس کے نافرمانوں کے دوست ہیں. یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ نکالتے ہیں نور سے اور ظلمات اندھیروں کی طرف. جو یونیورس ہے ہمارا، یہ ایکچوئل اگر آپ دیکھیں، یہ جو سن لائٹ کو اگر آپ ہٹا دیں ہمارے اپنے سولر سسٹم میں ہی ہے، تو ایکچوئل جو اس کی ریالٹی، جو اس کا اصل ہے وہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے. پھر اس میں جب سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کو اس مثال سے سمجھے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اب سب چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. ورنہ ان اٹ سیلف اگر سورج نہ نکلے تو وہ اس اندھیرے سے ہی پہلے تو ٹیمپریچر ڈراپ ہونا شروع ہو، وہ جاتے جاتے بلو فریزنگ سے، اور اتنا مائنس کتنے سیلسیس میں جا کے، اور سب کچھ ویسی فریز ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کی ان اٹ سیلف بہت بڑی ویلیو ہے. اور یہاں پہ ظاہر مراد اصل تو وہ ایمان کا بھی نور اسی طرح سے ہے. ایک ظلمت جو دل کے اندر ہے، اندھیرے کفر کی، نافرمانی کی، یہ اس میں سے نکال کے اور وہ ایمان کا نور کسی کے اندر آ جائے تو اس سے بڑا نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے. بہرحال، اور جو یہ کافر ہیں یہ لوگ خیر دوسرے اس کے ریورس کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ، آگ میں ڈالے جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب سے معذرت، یہ یہاں وہ بات ہو رہی ہے جو نمرود تھا، اس سے ان کا کانورسیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ آگے آ رہے ہیں نا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جنہوں نے نمرود کو بولا میرا رب وہ ہے
جو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے آگے سے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی. وہ آتا ہے، وہ کسی روایت میں تھا اس نے فلاں جو جس ڈیتھ روم کا پریزنر تھا اس کو بلایا اور بولا جاؤ تمہیں آزادی ہے، اور ایک آزاد بندہ تھا اس کو پکڑا، بولا اس کو سزائے موت دے دو. اس کے جلاد نے گلا کاٹ دیا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ زندہ تھا، اس کو میں نے موت دی، وہ موت. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ریئلائز کیا یہ جاہل آدمی ہے، اس سے اس قسم کی دلیل سے بات کرنے کا سینس نہیں ہے. اس سے اگلی دلیل دیکھیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذین کفروا، کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں سیٹ کرتا ہے. یہ کر کے دکھاؤ. پھر ظاہر ہے اس کو فوراً عقل آئی، کہ عقل تو نہیں آئی کہنا چاہیے، مسلمان تو وہ نہیں ہوا، لیکن اس نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اب میں ان سے نہیں جیت سکتا، کہ میں مشرق سے تو ظاہر ہے میری بس میں ہی نہیں ہے، میری پاور ہی نہیں ہے یہ تو کرنے کی. اور وہ فوراً فبہت الذین، وہ یعنی اس کا کفر جو ہے وہ فوراً ختم ہو، چپ کر گیا وہ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اصل میں وہ چپ کیوں کیا تھا، اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو یہ سمجھ آئی کہ اگر میں مزید آگے ایک بات بھی کروں گا تو یہ تو الٹا مجھے گلے دینے نہ پڑ جائیں. ایسے نہ ہو کہ لوگ اور ان پہ ایمان لانا شروع کر دیں. ظاہر ہے میں مشرق سے تو سورج کو میں مغرب سے نکال نہیں سکتا، تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے، اور جو اللہ مشرق سے نکال رہا ہے اس کے لیے پاسبل ہے، اور مغرب سے بھی نکال دے. تو اس نے آگے فردر اس دلیل کے بعد بات نہیں کی. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ کسی نبی کی بات یا کہ غالباً کسی اور کی چل رہی ہے کہ وہ ایک کوئی شخص تھا، وہ گزرا کسی بستی سے، غالباً عزیر علیہ السلام کی بات ہے. میں اس بات کو شور یہ کسی تفسیر میں لکھی نہیں ہے، بات مجھے نہیں ملی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، وہ وہاں پہ بہت سارے لوگ مردہ پڑے ہوئے تھے اور اس حال میں پڑے ہوئے تھے. آگے آئے گا فامات اللہ مئۃ عام، نہیں، خاویۃ علی عروشہا کا مطلب یہ ہے کہ عرش ان کی جو چھتیں تھیں نا گھروں کی، وہ اس حال میں ان پہ کوئی عذاب آیا تھا اللہ کا. وہ ابھی اپنے گھروں کے اندر تھے، سب سے پہلے چھتیں کولیپس کی، نیچے گریں، اور سائڈ سے پھر دیواریں ان چھتوں کے اوپر گریں. خاویۃ علی عروشہا، اس حال میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا اللہ کا کہ بلڈنگز کی پہلے چھتیں کولیپس کی اور پھر سائڈوں سے دیواریں ان چھتوں کے اوپر گریں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا دوبارہ، اس کے کہ یہ مر گئے ہیں، اس حال میں مر چکے ہیں. چاہے موت ہا ضمیر کیوں آ رہی ہے، موت ہو کیوں نہیں آ رہا؟ یو کی وجہ سے نہیں، یہ دیکھیں کریا اوپر گزرے نا، یہ بات ہو رہی ہے ان کریا بستی والوں کی. کریا کہتے ہیں بستی کو. آگے کریا کے آگے تا ہے وچ از ریپرزینٹنگ کہ یہ فیمیل ناؤن ہے، اس وجہ سے اس کا پروناؤن فیمیل استعمال ہو رہا ہے. ہاں، تو اللہ نے کیا کیا، فامات اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، انہیں 100 سال کے لیے اللہ نے موت دے دی، اور 100 سال بعد ثم بعثہ، پھر اٹھایا انہیں. قال کم لبثت، اور پھر ان سے پوچھا آپ کتنے دن سوئے، کتنے دن سے آؤں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا قال لبثت یوما و بعض یوم، کہ میں کچھ دن کا کچھ حصہ ایک دن، یا غالباً دن کا کچھ حصہ بعض یوم، یہاں پہ بس سویا ہوں گا. انہیں ایسے لگا بظاہر سو کے اٹھتا ہے ظاہر ہے آدمی، تو اس کو تو نہیں پتا وہ 10 گھنٹے سوئے یا 2 گھنٹے سوئے. سو کے اٹھنے کے فوراً بعد ریلائز نہیں ہو سکتا کہ میں کتنی دیر واقعی سویا تھا. ہمیں گھڑی دیکھنی پڑے گی کہ ہاں ہم ایکچوئل کتنی دیر سوئے تھے. قال بل لبثت مئۃ عام، نہیں تم تو 100 سال سے سو رہے ہو. پھر کیا کہا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ دیکھو اپنا کھانا پینے کا آئٹم یہ کتنے گل سڑ خراب ہو چکے ہیں. وانظر الی حمارک، یہ اپنا گدھا دیکھو اس کی ساری ہڈیاں جو ہیں یہ گل سڑ چکی ہیں. ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی عظام کیف ننشزها، کیونکہ یہ آگے انہوں نے آپ پیچھے کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیسے اٹھائے گا، اللہ انہیں زندہ، ان لوگوں کو بستی والوں کے بارے میں انہوں نے ڈاؤٹ کیا تھا کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ یہ انہیں دکھا رہے کیف ننشزها، ہم کیسے اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها لحما، اس کا جو ان کا ڈونکی تھا، گدھا، خچر، میول جو بھی تھا، حمار گدھے کو ہی کہا جاتا ہے نارملی، یا ڈونکی کو یا میول کو. تو وہ اس کی پوری جو ہڈیاں تھیں وہ واپس آپس میں اسمبل ہونا شروع ہوئیں اور وہ دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوا. اس کے اوپر گوشت پوش جو بھی فلیش وغیرہ لگا اور اسکن لگی اور وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر،
پھر انہوں نے کہا ہاں اب میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بھائی پھر یہ کنفیوژن وہی زندگی اور موت کے اوپر ہی کنفیوژنز کو کلیئر کیا جا رہا ہے جو ہوتے ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا ارینی کیف اس قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے یہ بتائیں آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے کہ میں کیسے کرتا ہوں زندہ. انہوں نے کہا قال بلا، نہیں ڈیفینیٹلی مجھے ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی. قلبی کا کیا مطلب ہوا؟ دل کے اطمینان کے لیے. جی لیکن وہ تو قلب ہوتا نا، قلبی. میرے دل کے اطمینان کے لیے مطلب وہ صرف پروناؤن یا اس لیے آ رہا ہے قلب دل، قلبی میرا دل، کہ میرے دل کے اطمینان کے لیے صرف مجھے بتا دے. ایک ایمان ہوتا ہے اور ایک وہ مشاہدے کے ذریعے سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہم نے ایمان لایا، ہم فلاں چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر وہ ہم سامنے دیکھتے ہیں اس کا اسباب کے ذریعے میں یہ ہوگا کیسے، کس طرح ہوگا، مطلب اس بات کا یہ ہے. تو اللہ نے کیا کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، تم 4 پرندے لو، فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، 4 پرندے لے کے پالو پہلے اپنے پاس تاکہ وہ تمہارے پالتو بن جائیں. یعنی جب ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں پھر تمہارے پاس. جیسے کبوتر ہوں گے غالباً، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ڈفرینٹ 4 پرندے تھے، ایک چکن ہین مرغی وغیرہ تھی، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، یا اس طرح سے. لیکن بہرحال یہاں پہ طیر کہتے ہیں پرندے کو، اس میں کوئی بھی برڈز ہو سکتی ہیں. 4 برڈز تھی، وہ 4 انہوں نے پہلے پالتو پالی اپنے پاس، اور پھر ان کا ایک ایک اللہ نے کہا اس کو کاٹو، اب ان کو ذبح کر دو، اور ان کا ایک ایک جو باڈی پارٹ ہے نا، ٹکڑا جز، وہ جا کے ڈفرینٹ دور دور ماؤنٹنس پہ الگ الگ دور دور رکھ دو. اور ثم دعہن، اور اب جب وہ وہاں چاروں طرف بکھرے ہوئے ان کے پارٹس باڈی کے، اب ان کو بلاؤ اپنے پاس، جیسے پرندہ اپنے پالتو جانور کو بلاتے ہو. یاتینک سعیا، وہ ان کے پاس آئے بالکل بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے. یہاں پہ لفظ آئے سعیا، اڑنے کا لفظ نہیں آیا. سعی کہتے ہیں چلنے کو، کوشش، چلتے ہوئے آئے ان کے پاس. کیوں چلتے ہوئے آئے اس میں علماء نے لکھا ہے، ظاہر ہے اگر وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تو کوئی ڈاؤٹ کر سکتا تھا اس کے اوپر پھر کہ یار پتہ نہیں ہوا میں کوئی دوسرا چینج نہ ہو گیا ہو، کوئی اور پرندہ نہ آ گیا ہو. تو وہ سعیاً، وہ چلتے ہوئے آئے ان کے پاس دوبارہ. تو یہ اللہ نے دکھانا تھا کس طرح سے ان کے ایک ایک باڈی پارٹ دوبارہ جوڑا آپس میں، اس ماؤنٹین سے اس ماؤنٹین پہ، وہ اس کا وہاں گیا، اس کا وہاں گیا، دوبارہ وہ آپس میں جڑے اور ان کے پاس چلتے ہوئے واپس آ گئے. واللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے. میرے خیال ہے یہاں رکتے ہی ہیں، آگے ٹائم بہت ہو گیا. اگر اس کے بارے میں کوئی بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.